اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال شہدنا بنتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالس علی القبر قال فرأیت عینیہ تدمعان قال فقال هل منکم رجل لم یقارف اللیلۃ فقال ابو طلحة انا قال فانزل قال فنزل فی قبرها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی کے فوت ہونے پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو روا تھے، یعنی آپ رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا مرد ہے جس نے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبر کے اندر اترو۔ یہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے وہ ہے قبر پہ بیٹھنے کا۔ علی القبری حدیث کے جالسن علی القبری حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے مراد بعض نے حقیقی معنی مراد لیا ہے اور بعض نے حقیقی معنی مراد نہیں، عرفی معنی مراد لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، مراد یہ ہے کہ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ قبر تو ابھی تک بنی کوئی نہیں تھی، تو قبر پہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت علی شیر خدا اور حضرت امام مالک انہوں نے اس حدیث مبارکہ سے استدلال یہ کیا ہے کہ جی قبر پہ بیٹھنا جائز ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بیٹھے زمین پہ اور اس کے نیچے آگ کا انگارہ پڑا ہو اور اس آگ کے انگارے سے اس کے کپڑے جل جائیں، کپڑے جلنے کے بعد وہ انگارہ اس کے جسم تک پہنچ جائے اور اس کا جسم کا گوشت جو ہے وہ بھی انگارے سے جل جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ بندہ جا کے کسی قبر کے اوپر بیٹھے۔ قبر کے اوپر بیٹھنے سے مراد یعنی قبر بنی ہے اس کے اوپر بیٹھنا جا کے، یعنی اتنا سخت گناہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بہت سختی سے منع کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اوپر بیٹھو بھی نہ اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز بھی نہ پڑھو، یعنی دونوں چیزوں سے حضور نے منع کی۔ تو جب حضور خود منع فرما رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر کے اوپر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو حضور قبر پہ نہیں بیٹھے تھے، قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ قبر کے اوپر بیٹھنا شرعاً جائز نہیں ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ حتیٰ کہ قبروں کے متعلق قبر کی حرمت کا عالم یہ ہے کہ شرعاً جنازہ گاہ کے قبرستان کے اندر جو معروف رستہ ہے اس رستے کو چھوڑ کے بغیر کسی ضرورت کے کوئی نئے رستے پہ جانے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، کہ جو ایک رستہ بنا ہوا ہے اس رستے میں تو ظاہری بات ہے قبر نہیں ہوگی، اور اگر آپ اس رستے کو چھوڑ کے دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے غیر ارادی طور پہ آپ کسی قبر کے اوپر پاؤں رکھ دیں۔ اس لیے شریعت نے نیا رستہ بھی استعمال کرنے سے منع کیا، الا یہ کہ کوئی کام ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو قبروں کے پاس جائیں تو قبر کا احترام لازم ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اس کے اندر رونے کا بیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کی وفات کے اوپر رو رہے تھے۔ شریعت نے غم اور پریشانی اور تکلیف میں رونے سے منع نہیں کیا، شریعت نے نوحہ کرنے سے منع کیا۔ نوحہ کہتے ہیں اونچی آواز سے رونا یا بین کرنا، اور رونا جو ہوتا ہے رونا ہوتا ہے بغیر آواز کے رونا، رونے کی اجازت ہے، نوحہ کرنے کی اجازت اے دو اگے والے بندے بیٹھے ہیں باقیوں دا کی موقف ہے بھئی جو نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ گھر جا کے عورتوں نے بھی دسنا ہے، کیونکہ نوحہ شوحہ جو نا عورتیں ہی کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو اس کے اندر بیان ہو رہا ہے وہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کون سا شخص ہے جو رات اپنی بیوی سے جس نے ہم بستری نہیں کی؟ تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں حضور نے کیوں یہ فرمایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے ماہر نشانہ باز تھے، تیر انداز بڑے کمال کے تھے،
غزوہ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے یہ تھے۔ غزوہ احد بڑی شدید لڑائی ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یعنی حضور کھڑے ہوئے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور جو حضور کی طرف حملہ ہو رہا تھا، حضور کے اوپر تیر آ رہے تھے، تو وہ ان تیروں کو اپنے جسم کے ساتھ روکتے تھے کہ کوئی تیر حضور تک نہ پہنچے، اور آگے کھڑے ہو کے روکتے تھے تیروں کو، اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے آگے کھڑا ہوں، اس لیے کھڑا ہوں کہ کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گردن کے سامنے میری گردن ہو اور آپ کے سینے کے سامنے میرا سینہ ہو، تاکہ جو حملہ آپ پہ ہو وہ آپ پہ بعد میں پہنچے، پہلے تیر مجھے لگے۔ تو اس وقت میدان جنگ کے اندر اتنی شدید لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے متعلق فرماتے تھے کہ ان کی آواز جو ہے وہ شیروں والی آواز ہے، یعنی بڑے گرجدار آواز سے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو بڑے جلیل القدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے یعنی متقی اتنے تھے، ان کا ایک بہت خوبصورت باغ تھا اور لوگ اس کے اوپر رش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس باغ کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے تو باغ کے اوپر کوئی درخت کے اوپر آ کے کوئی پرندہ بیٹھا، پرندہ بہت خوبصورت آواز نکال رہا تھا، بول رہا تھا، کبھی ایک ٹہنی پہ، دوسری پہ، تیسری پہ درخت بدلتا تھا، ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے ان کی توجہ درخت کی طرف چلی گئی، نماز پڑھ رہے تھے، توجہ ادھر چلی گئی، تو جب توجہ واپس نماز کی طرف آئی تو پھر یاد کوئی نہیں تھا کہ کتنی ٹکاتیں پڑھ چکا ہوں۔ جس طرح ساڈے نال ہوندا ہے، نماز کھلونے ہیں تو پچھلے ساری گلاں یاد آ جاندیاں، پھر یاد نہیں رہندا ایک پڑھی ہے کہ دو پڑھ لیاں۔ تو ان کے ساتھ اس طرح ہوا۔ خیر نماز مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے تو میری نفس کی اصلاح کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اس بات کا اعلان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس باغ نے اللہ کی طرف سے میری توجہ ہٹا دی ہے، تو میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ پورا باغ صرف وہ ایک نماز بولنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یعنی اتنے عظیم لوگ تھے صحابہ۔ جب حضور نے پوچھا کہ کون سا شخص ہے جس نے رات اپنی بیگم سے ہم بستری نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں۔ حضور نے ان کو فرمایا کہ تم قبر میں اترو۔ جس شہزادی کا ذکر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقد میں تھیں۔ پہلے ایک حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی ہے، پھر حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد دوسری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ام کلثوم، ان کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی ہے۔ یعنی دو بیٹیوں کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والے۔ یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ حضرت ام کلثوم کا وصال کی بات ہے، یعنی ان کی وفات کے اوپر حضور اس طرح رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جی کون سا بندہ ہے جس نے رات اپنی بیگم سے ہم بستری نہیں کی، اس کے متعلق بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی رات کو، جس رات کو آپ کا وصال ہوا، یعنی حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا، اسی رات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی کے ساتھ ہم بستری کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ ناراض تھے کہ تم میری بیٹی کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کے تو ادھر مصروف ہوئے ہو۔ اس سے بعض لوگ توہین کا ایک پہلو نکالتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا تھا۔ یہ ایک بات سمجھا دوں بالکل آسان لفظوں میں، آپ سب کے والدین ہیں جن کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جن کے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ ماں باپ آپس میں لڑ پڑیں کسی بات پہ بھی تو وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ میاں بیوی دی لڑائی نہ ہوئے تو انہاں دی روٹی بھی ہضم کوئی نہیں ہوندی، لڑائی عام گل ہے، چلتی رہندی ہے، پیو ماں دے اندر ہو جاندی نا جی لڑائی۔ ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ اگر ان ماں باپ میں سے کسی ایک کی سائیڈ لے کے بیٹا یا بیٹی ماں کے اوپر زیادتی کرتی ہے یا باپ کے اوپر زیادتی کرتی ہے تو اولاد جو ہے وہ گناہ کبیرہ کر رہی ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ ماں باپ آپس میں لڑ پڑیں تو گناہ کبیرہ نہیں ہے، اور اگر ان کی سائیڈ لے کے کسی ایک طرف ہو کے اولاد ایک کی سائیڈ لے کے دوسرے کے اوپر لان تان کرے یا برا بھلا کہے یا کوئی بات کہے یا مارے اشارے یا گالم گلوچ کرے
تو اولاد جہنمی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں اگر ان کی کوئی اس قسم کی بات ہو جائے، آپس میں ناراضگی ہو جائے یا لڑائی ہو جائے، وہ ہیں آپس میں برابر کے، آپس میں برابر کے ہیں. جس طرح ماں باپ آپس میں برابر کے ہیں، وہ آپس میں لڑیں گے تو وہ گناہگار نہیں ہیں. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ لے کے ہم دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے تو ہمارے لیے جہنم ہے. گال سمجھ آئی جی؟ ہاں، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم سب کا احترام کریں گے. جس طرح ماں باپ میں ایک آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے تو اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں کا احترام کرنا ہے. ان میں کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے یہ آگے رب جا کے پوچھے گا، ان کا حساب کتاب وہاں ہو جائے گا. اولاد کسی کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن صحابہ کے متعلق اس قسم کی روایات آتی ہیں، پہلے نمبر پہ وہ تاریخی روایات ہیں جو کہ مستند نہیں ہوتی. جو صحابہ پہ لان تان کرتے ہیں وہ تاریخی کتابوں کے حوالہ جات اٹھاتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتی زیادہ تر روایات. اور اگر کوئی روایت درست ہوتی بھی ہے تو ہمارے لیے حکم نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیوی کو بیمار چھوڑ کے لونڈی کی طرف جانا شرن گناہ نہیں ہے، شرن گناہ نہیں ہے. اسلام نے اسی لیے مرد کے لیے 4 شادیاں رکھی ہیں. کتنی شادیاں؟ 4. اب 4 شادیاں کیوں رکھی ہیں؟ ہر بندہ، میں کہوں کہ سارے بندوں کو ایک ایک روٹی دینی ہے جی، ایک سے زیادہ نہیں دینی. بعض بندوں کی بھوک ایک روٹی جتنی ہوتی ہے، بعض بندے نے 4 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں. سب کا معدہ جو ہے وہ پیٹ برابر نہیں ہوتا. ہر بندے کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. شادی بھی انسان کی طبی ضرورت ہے. ہر بندے کے لیے ایک بیگم نہیں ہے، ایک بیگم ایک شادی نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے 4 کا آپشن دیا ہے. تمہارے پاس جتنی طاقت ہے، جتنے وسائل ہیں، جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنی شادیاں کر لو. 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. اگر کسی شخص کو بھوک لگی اور آپ اس کو کھانا نہیں دیتے تو لامحالہ طور پہ مجبوراً کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، حرام کی طرف جائے گا. اسی لیے اس حرام سے بچنے کے لیے شریعت نے مقرر کی ہے حد کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو. ہم نے شادی کوئی نہیں کرنی جب تک کہ 30 سال کی بیٹی نہ ہو جائے یا 30 سال کا بیٹا نہ ہو جائے. وہ بیچارے ان کے گٹے گوٹے کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں تب جا کے شادی کرنی. اور اللہ کے بندو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اولاد بالغ ہو تو شادی کر دو. اور بالغ کیا ہے؟ بالغ 15 سال کا اولاد بالغ ہو رہی ہے، کم سے کم 20 سال سے پہلے بچے کی شادی کر دینی چاہیے. اگر شادی نہیں کرتے اور اولاد گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے تو اس اولاد کی حرام کاری کا سارا گناہ ماں باپ کے سر پہ ہے. گال سمجھ آئی جی؟ یعنی اولاد شادی سے پہلے جو گناہ کرے گی، گناہ کس کے سر پہ جائے گا؟ ماں پہ دے سر تے. اس واسطے بچوں کی شادی ٹائم نال کرنی. اب یہ حضرت عثمان غنی کی جو زوجہ محترمہ ہے، حضور کی شہزادی، یہ طویل عرصے سے بیمار تھی. انسانی طبی ضرورت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جائے گا. وہ طویل عرصے سے بیمار تھی تو انہوں نے کہیں نہ کہیں جانا تھا، تو شریعت اجازت دیتی ہے تو وہ گئے ہیں. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر ان کے پاس لونڈی بھی نہ ہوتی، جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک ہی بیگم ہے اور ایک بیگم بیمار ہے یا اس کے مخصوص ایام چل رہے ہیں اور مرد کو حاجت ہے، مرد کہاں جائے گا؟ مرد غلط طرف جا کے منہ مارے گا تو گناہگار ہوگا. تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ ہندوؤں کی طرف جھکاؤ نہ رکھیں کہ جی ایک کی شادی کرنی دوجی نو اسی کفر سمجھنے ہیں. نہیں، آپ کے پاس ہیں وسائل تو 2 کر لو، اگر اور زیادہ ہیں تو 3 کر لیں. شریعت کے اندر ممانعت نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے بہت کم خال لوگ ہیں جنہوں نے ایک شادیاں کی ہیں، مگر نہ زیادہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.